خالق الأرض والسماء فالق الحب والنوى والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الطين والماء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن خلق الإنسان علمه البيان آمنت بالله صدق الله خالقنا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله ماشاءاللہ نقیب محفل نے جب مجھے دعوت دی تو انہوں نے آپ کو ایک پیغام دیا جس نے عید میلاد النبی کا نعرہ لگا کر تمام اہل ایمان کو آج 30 سفر ہے اور انشاءاللہ آج مغرب کے بعد سے یکم ربیع الاول ربیع النور اہل ایمان کے عاشقوں کے آقا علیہ السلام کی ولادت باسعادت کا وہ مہینہ جلوہ گر ہو رہا ہے کہ جس کا رمضان المبارک کے بعد سب سے زیادہ اہل ایمان جس چاند کا انتظار کرتے ہیں وہ چاند ماہ ربیع الاول شریف کا چاند ہے تو آپ سب کو ابھی مبارک ہو کہ آج انشاءاللہ مغرب کے بعد ربیع الاول شریف کا چاند طلوع ہونے والا ہے تو اسی نسبت سے یہ اصال ثواب کی محفل ہے اور اصال ثواب یہ آقا علیہ السلام کا تذکرہ اور میلاد یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں میں کوشش کروں گا اپنے وقت کے اندر موضوع کو ساتھ چلانے کی تو میرا جو ذوق بھی ہے کہ میں ابتدائی کلام میں میلاد شریفی کے عنوان سے 2 شعر جو ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا اور میں یہ خواہش کروں گا کہ اگر آپ بھی محبت سے مل کے آقا علیہ السلام کے میلاد کے ذکر میں شامل ہو جائے تو ہم سب کی حاضری بار رسالت میں قبول ہو جائے آج میلاد النبی ہے کیا سہانا نور ہے سب پڑھو آج میلاد النبی ہے کیا سہانا نور ہے آج میلاد النبی ہے کیا
سہانا نور ہے آج میلاد النبی ہے کیا سہانا نور ہے آ گیا وہ نور والا جس کا سارا نور ہے آ گیا وہ نور والا جس کا سارا نور ہے ڈالی ڈالی نور ہے اور پتا پتا نور ہے ڈالی ڈالی نور ہے اور پتا پتا نور ہے گل کھلے ہیں نور کے گلشن میں پھیلا نور ہے کیونکہ آ گیا وہ نور والا جس کا سارا نور ہے سب کہہ دو آ گیا وہ نور والا جس کا سارا نور ہے آ گیا وہ نور والا جس کا سارا نور ہے آ گیا وہ نور والا جس کا سارا نور ہے عرش نوری فرش نوری ذرہ ذرہ نور ہے عرش نوری فرش نوری ذرہ ذرہ نور ہے عرش نوری فرش نوری ذرہ ذرہ نور ہے اور گل کھلے ہیں نور کے گلشن میں پھیلا نور ہے کیونکہ آ گیا وہ نور والا جس کا سارا نور ہے آ گیا وہ نور والا جس کا سارا نور ہے اور اگر اعلیٰ حضرت کے اس کلام کو پنجابی میں سمجھنا چاہیں تو آئیے عارف کھڑ کی بارگاہ میں چلتے ہیں آپ فرماتے ہیں کہ سب نور اسے دے نوران تے اس دا نور حضوران حسن و تخت عرش دا ملیا تے موسیٰ نو حضور یا فرماند نور محمد روشن آہا نور محمد روشن آہا آدم اجے نہ ہویا والآخر دومیں باس ملک لو یا والآخر دومیں باس قلم یارو عرش نہ
کرسی لوح قلم عرش نہ کرسی نہ سورج چند تارے محمد والا دینا سی چمکار ادو بنو محمد والا دینا سی چمکار نہایت واجب احترام میزبانان محترم فاضل نوجوان برادر عزیز حضرت علامہ مولانا محمد شفیق صاحب خطیب کالا گجران بزرگوں نوجوان ساتھیوں عزیز بچوں بابا کا بیٹھ کر سننے والی ماں بہنوں بیٹیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ برادران اسلام، آج ہمارے نہایت محترم ہمدرد غمگسار اخلاص و محبت کا بیکر جناب مرحوم مغفور عبدالرشید صاحب ان کے سال ثواب کے لیے جسے ہم 40واں کہتے ہیں، اس بہانے سے ہم یہاں جمع ہیں اور اس سال ثواب کی اس محفل کا عنوان کیسا پیارا بن گیا کہ آج یکم ربیع الاول کی وجہ سے یہ محفل میلاد بھی بن گئی۔ یہ نصیبوں والے ہوتے ہیں جن کو آقا علیہ السلام کے میلاد کی نسبت بھی حاصل ہوتی ہے۔ حضرات گرامی، سورہ رحمان کی ابتدائی آیات مبارکہ کو میں نے موضوع بنایا۔ میرے موضوع میں 2-3 چیزیں ہیں، کوشش کروں گا میں ان کو سمیٹنے کی۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البیان۔ 4 آیتیں میں نے پڑھی ہیں سورہ الرحمن کی۔ سب سے پہلے اللہ نے اس سورہ مبارکہ کو اپنے صفاتی نام الرحمن سے آغاز کیا۔ یہ پوری آیت بن گئی، یہ الرحمن پوری آیت ہے۔ آگے فرمایا علم القرآن، اے لوگوں تمہارا خدا جو بڑا مہربان بڑا رحمان ہے، علم القرآن، اس خدا رحمان نے قرآن سکھایا۔ علم القرآن، اس نے قرآن سکھایا۔ خلق الانسان، پھر انسان کو بنایا۔ یہ یاد رکھیں، قرآن کریم کی جہاں زیر زبر شد مد جو جیسے نازل ہوئی ہے وہ ویسے ہی اپنا مفہوم رکھتی ہے۔ عارف کھڑی کے کلام سے میں نے آپ کے ذوق کو گرمایا تو آپ اسی قرآن کے بارے میں، زیر زبر و ترتیب کے بارے میں آپ بھی پیغام لیتے۔ آپ فرماتے ہیں کہ زیران زبران لوکو شدہ مدہ، زیران زبران شدہ مدہ، سب شان نبی بچ آیا، پر عملوں کا خبر نہ
رمضان پایا آمالو خبر لگائی خاصا رمضان پایا. وہ رمض کیا ہے؟ اس سورہ رحمان شریف کے اندر وہ رمض کیا ہے؟ الرحمن خدا رحمان علم القرآن، اس نے قرآن سکھایا. خلق الانسان، پھر انسان بنا. میرے بزرگوں عزیزوں، ترتیب بڑی پیاری ہے قرآن کی، اور اس میں ہم میلاد کا نقطہ تلاش کر رہے ہیں کہ اللہ نے قرآن پہلے سکھایا، انسان بعد میں بنایا. ترتیب یہ ہے علم القرآن خلق الانسان، پہلے قرآن سکھایا پھر انسان بنایا. اے مالک و مولا، انسان بعد میں آیا تو تمہیں قرآن کسے سکھایا؟ انسان بعد میں بنا. اللہ فرماتے ہیں الرحمن، سب سے پہلے میں خدا رحمان علم القرآن، میں نے قرآن تعلیم کیا، قرآن سکھایا. خلق الانسان، اس کے بعد انسان کو بنایا. پھر علمہ البیان، پھر اس قرآن کو بیان کرنا اسے سکھایا. قرآن پہلے سکھایا، انسان بعد میں بنایا. حضرات گرامی، انسان تو بعد میں بنا، آدم علیہ السلام بعد میں بنے، تو مولا تو نے قرآن کس کو سکھایا؟ آؤ، قرآن کریم نے بہت ساری ایسی آیات مبارکہ ہیں. اللہ کریم نے ارشاد فرمایا هو الاول والآخر والظاہر والباطن. شاہ عبدالحق محدث دہلوی آپ فرماتے ہیں کہ یہ آیت مبارکہ توحید الہی بھی ہے، حقیقت مصطفیٰ بھی ہے کہ هو الاول سے مراد اللہ بھی ہے اور هو الاول سے مراد رسول اللہ بھی ہے. کیوں؟ کہ ہمارے رب نے وہ رب ہونے میں اول ہے، وہ خالق ہونے میں اول ہے. ہمارے آقا علیہ السلام مخلوق ہونے میں اول ہے. جناب جابر کی حدیث بڑی مشہور حدیث مبارکہ ہے. یا جابر ان اللہ تعالی خلق قبل الاشیاء نور نبیک من نورہ. اے جابر، حضرت جابر نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، اللہ نے کائنات جب بنانی چاہیے تو سب سے پہلے کیا بنایا؟ میرے رب کے آقا نے فرمایا کہ اے جابر، میرے رب نے جب اس کائنات کو بنانا چاہا تو سب سے پہلے اپنے نور سے اللہ تعالیٰ نے میرے نور کو پیدا فرمایا. پھر کچھ لوگ شان رسالت میں ان کو کمی نظر آتی ہے تو وہ سائے ستہ کی ایک حدیث لے کر آتے ہیں. کہتے دیکھو جو حضور نے فرمایا اول ما خلق اللہ القلم. دیکھیے بخاری میں سائے ستہ میں تو یہ حدیث ہے کہ اللہ نے سب سے پہلے قلم بنایا. آپ کہتے ہیں حضور کا نور پہلے بنا. تو علماء فرماتے ہیں کہ اس قلم والی حدیث کو پورا پڑھو تو اس میں بھی پتہ چلتا کہ اس کے اندر بھی حضور کی نورانیت کا ذکر ہے. آؤ میں آپ کو بتاؤں، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا حدیث قدسی اول ما خلق اللہ القلم ثم یقول ثم قال اکتب ایہا القلم. اللہ نے سب سے پہلے قلم کو بنایا تو پھر فرمایا ثم قال اکتب ایہا القلم، اے قلم تو لکھ. اب قلم نے کہاں لکھ رہا ہے؟ قلم لکھنے کی کوئی جگہ تو ہونی چاہیے. اس سے پتہ چلا کہ قلم نے جس چیز پر لکھنا ہے وہ لوح پہلے بنا دیا، وہ تختی سے بھی پہلے تھی. اکتب ایہا القلم، اے قلم لکھ دے. فقطب القلم، تو اللہ کے حکم سے قلم نے لکھنا شروع کیا. فقطب القلم ما کان، جو پہلے ہو چکا تھا. ما کان واز دی، جو پہلے ہو چکا تھا.
मा काना वमा यकून, और जो क़यामत तक होने वाला था। कलम बनाया, फरमाया उक्तब अय्युहल कलम, या कलम लिख, तो कलम ने क्या लिखा? मा काना वमा यकून, जो कलम से पहले हो चुका था कलम ने वो भी लिखा, जो क़यामत तक होने वाला है कलम ने वो भी लिखा। पता चला कलम से पहले कुछ बना हुआ था, कलम से पहले कुछ था, और वो क्या था? वो नूरे मुस्तफा, वो मेरे और आपके आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नूर, नूरे नबूवत है। अल्लाह ताला ने इसी पैगाम को लौह कलम अर्श न कुर्सी, लौह कलम अर्श न कुर्सी, ना सूरज चंद तारे, दो भी नूर मोहम्मद वाला देंदा सी चमका। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए तहकीक, नाराए हैदरी, उलमाए अहले सुन्नत। लोग कहते हैं ये शेर शायरी पढ़ देते हैं, सैफुल मलूक पढ़ते हैं, कुरान नहीं सुनाते, हदीस नहीं सुनाते। लोगों, ये जो पंजाबी का कलाम सैफुल मलूक जैसे कहते हैं, जो मैं पढ़ रहा हूँ, ये एक आरिफ बिल्लाह का कलाम है। और मियाँ साहब ने जो फरमाया ना कि अदोमी नूर मोहम्मद वाला देंदा सी लश्कारे चमकारे, ये हदीस मुबारका का तर्जुमा है। मियाँ साहब ने अपनी तरफ से कुछ नहीं लिखा, मियाँ साहब ने भी कुरान और हदीस पढ़ा हुआ था, और उसी हदीस नूर को, नूर मुस्तफ़ा को लेकर आपने हमें पंजाबी जुबान में हदीस का मफ़हूम समझाया कि अदोमी नूर मोहम्मद वाला देंदा सी चमकारे। वो चमकारे कैसे थे? बारगाह मुस्तफ़ा में, हजूर की बारगाह में सहाबा तशरीफ फरमा है, और आप जानते हैं कि जिब्रील अलैहिस्सलाम वही लेकर आते थे, वही के लिए आते, और कभी फरिश्तों वाली सूरत में आते कि सिर्फ हजूर देख सकते, बाकी सहाबा नहीं देख सकते थे। और बाज़ औक़ात जिब्रील अलैहिस्सलाम इंसानी शक्ल में बनाकर आते। ज़्यादातर हजूर अलैहिस्सलाम के एक नौजवान सहाबी हज़रत दहिया कल्बी, कबीले बनु कल्ब के एक नौजवान, बहुत खूबसूरत और हसीन जवान थे। बाज़ औक़ात जिब्रील अलैहिस्सलाम उनके हुलिये में हजूर की बारगाह में आते। तो चुनाचे जिब्रील आए, जिब्रील अमीन तशरीफ लाए हजूर की बारगाह में, तो वही भी लेकर आते, और उसके अलावा भी जब आते तो सवाल जवाब हजूर से करेंगे। वो सवाल जवाब आपको बुखारी में, मुस्लिम में, साहिह सित्ता में मिलते हैं। जिब्रील अलैहिस्सलाम का वो कलाम जो अल्लाह के महबूब से उन्होंने हजूर की महफिल में किया, कभी तालिब इल्म बनकर, कभी उम्मती बनकर, कभी सहाबी बनकर, कभी जिब्रील सवाल करते हैं, कभी रसूलुल्लाह सवाल फरमाते हैं और जिब्रील उसका जवाब देते हैं। तो चुनाचे इस बार हजूर ने जिब्रील पर सवाल किया कि जिब्रील, तूने मुझसे पहले कम और बेश सवा लाख अंबिया की बारगाह में तो आया, सवा लाख अंबिया, कम और बेश सवा लाख, 1,24,000 और कुछ। तो जिब्रील, सारे अंबिया की खिदमत में तुझे आने की सआदत मिली, चारों किताबें तू लेकर आया, अंबिया के सहीफे तू लेकर आया। जिब्रील, तुझे को अंदाज़ा तेरी उम्र कितनी है? ऐ जिब्रील, तेरी उम्र कितनी है? जिब्रील का इल्म देखो और अल्लाह के महबूब का इल्म देखो। सवाल हजूर ने किया कि जिब्रील, तेरी उम्र कितनी है? जिब्रील अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह, सवा लाख अंबिया की बारगाह में आया, तमाम फरिश्तों का सरदार हूँ, तमाम मखलूक के जो मुदब्बिरात अमर हैं, अल्लाह का हुक्म लेकर मैं आगे मुदब्बिरात अमर फरिश्तों को मैं आगे देता हूँ। अल्लाह डायरेक्ट मुझे हुक्म देता है, मैं आगे फरिश्ते, पानी का फरिश्ता, रिज़्क़ का फरिश्ता, बारिश का फरिश्ता, और आगे अल्लाह ने ड्यूटियाँ जो आगे मुदब्बिरात अमर मलाइका हैं। जिब्रील ने अर्ज़ किया कि अल्लाह ताला के अहकामात और मुदब्बिरात अमर को अल्लाह के हुक्म से मैं आगे इरसाल करता हूँ, लेकिन या रसूल अल्लाह, मुझे अपनी उम्र का कोई यकीन है, मुझे कोई पता नहीं। हजूर ने फरमाया कि जिब्रील, कोई अंदाजा तो होगा, कोई अंदाजा। अल्लाहु अकबर कबीरा। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने बारगाह रिसालत में जो अंदाजा पेश किया, जरा उस अंदाजे में
कदों में नूर मोहम्मद वाला देदा से चमका। जिब्रील ने अर्ज़ की या रसूल अल्लाह, चौथे हिजाब में एक सितारा तलू होता था। मैंने जिब्रील ने उस सितारे को 72,000 मरतबा देखा है और उसका तलू होने का जो पीरियड है 70,000 साल के बाद तलू होता था। मैंने उस सितारे को 72,000 मरतबा उसका दीदार किया है। हुजूर ने मुस्कुरा के फरमाया, जिब्रील उस सितारे को पहचान लोगे अगर देखो? या रसूल अल्लाह, इतनी बार देखे नहीं पहचानूंगा। अल्लाह अकबर। खुशनसीब नबी के गुलामों, उनके लब पर रहा उम्मती उम्मती। जिस महबूब के लब पे उम्मती उम्मती रहा, उस महबूब ने अपनी सरे अनवर से अमामा शरीफ को थोड़ा हटाया तो पेशानी मुस्तफा में जिब्रील अलैहिस्सलाम हैरान रह गए। अल्लाह ने वो सितारा हुजूर की पेशानी में जिब्रील को दिखाया और जिब्रील दस्त बस्तास करने लगे, अल्लाह के रसूल सितारा तो यही मैंने देखा जिसे 72,000 मैंने देखा और ये 70,000 साल के बाद तलू होता था। या रसूल अल्लाह, जब तलू होता था तो मैं आपका दीदार करता था। ये फरमाएं जब वो सितारा गायब होता था। अर्ज़ की या रसूल अल्लाह, इस सितारे को 70,000 साल के बाद तलू होता था। 72,000 मरतबा मैंने देखा है। हुजूर ने अपना अमामा से बताया। जिब्रील ने देखकर गवाही दी कि ऐ आका, अल्लाह की कसम ये वही सितारा है जिसको मैंने 72,000 मरतबा देखा है। फिर जिब्रील साइल भाई ने अर्ज़ की या रसूल अल्लाह, मैंने 72,000 मरतबा देखे। 70,000 साल के बाद तलू होता था वो सितारा, यानी आप ज़ाहिर होते थे। तो या रसूल अल्लाह, 70,000 साल जब वो गायब रहते थे तो आप कहाँ तशरीफ ले जाते थे? जिब्रील का देखो सवाल का अंदाज। हुजूर ने उमर पूछी। जिब्रील ने कहा कि या रसूल अल्लाह, मैंने 72,000 मरतबा आपका दीदार किया है और 70,000 साल आप क़याम फरमाते थे, ज़ाहिर रहते थे। उसके बाद जब 70,000 साल आप गायब हो जाते थे तो या रसूल अल्लाह कहाँ तशरीफ ले जाते थे? सुनो नबी के गुलामों, मिलाद बनाने वालों, हुजूर ने फरमाया कि जिब्रील जब से मेरे रब ने मेरे नूर को बनाया तो मेरा नूर उसके जिक्र और इबादत में मशगूल रहा। फरमाया कि जिब्रील, जब मैं हालते क़याम में अल्लाह का जिक्र करता था, हालते क़याम में, तो जाहिर हो जाता था जिब्रील तू मुझे देख सकता था। और जब मैं गायब होता था, मैं कहीं जाता नहीं था, मैं उस वक्त हालते सजदा में होता था। नबी के गुलामों, तुम्हारे नबी का क़याम 70,000 साल, तुम्हारे नबी का सजदा 70,000 साल। जिब्रील ने जब ये सुना तो हैरान रह गए कि या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने आपको इतना कमाल। फिर एक रवायत में आता है कि जिब्रील अलैहिस्सलाम ने नूरियों का सरदार है, वो है ना आला हज़रत का पैगाम के हुस्न यूसुफ पे कटे मिस्र में अंगोस्ते ज़ना। उसने यूसुफ अलैहिस्सलाम, अल्लाह ने उनको मोज़ाई हुस्न बनाया। 120 साल की उम्र में आपका विसाल हुआ और 120 साल की उम्र में ये किबला पीर साहब तशरीफ लाए हैं, इनकी ज़ियारत करें। मैं आपके सामने काला गुजरा में आपके स्कूल में जब आया, ये हल्के मस्जिद में था, तो मैं आपके बच्चों की तरह था, आपकी दाढ़ी पूरी नहीं आई थी। उस वक्त मेरे चेहरे का क्या हाल था? मेरे दोस्त मुझे याद कराते कि उस वक्त तुम्हारा चेहरा इस तरह था, अब इस तरह हो गया। क्या ये उम्र की वजह से? उम्र बदलती है तो चेहरे के तेवर बदल जाते हैं। रंग की वो जो जगमगाहट है, वो जो तमतमाहट है, वो उम्र के साथ साथ कम होता है। यूसुफ पैगंबर को अल्लाह ने हुस्न का मौजज़ा दिया। 120 साल की उम्र में भी यूसुफ अलैहिस्सलाम का चेहरा 22 साल के नौजवान की तरह जगमगाता था। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए तहकीक, नाराए हैदरी, उलमाए कराम, मशाइख़ अज़्ज़ाम। तो हज़रात गिरामी, वो यूसुफ अलैहिस्सलाम कि जो नकाब डालते हैं कि डायरेक्ट उनका चेहरा मुबारक देखने की किसी में हिम्मत नहीं। जो डायरेक्ट देखने की कोशिश करे वो या तो बेहोश हो जाता था या उसकी जान निकल जाती थी। अल्लाह, इतना जान निकल जाए या वो बेहोश हो गए
پھر آپ نے اللہ کے حکم سے چہرے مبارک پر نقاب ڈال لیا اور وہ نقاب رکھتے تھے. تو میرے اور آپ کے آقا کا حسن کیا ہے؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ حسن یوسف پہ کٹے مصر میں انگشت زنا. اس حسن یوسف کو دیکھ کر عورتوں نے حسن انگشت زنا عورتوں نے انگلیاں کاٹی کٹ گئی انگلیاں. قرآن میں موجود ہے سورہ یوسف اور آقا سر کٹاتے ہیں وہاں انگلیاں کٹی عورتوں کے کٹے سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب. رسول اللہ اللہ نے آپ کو ایسا حسن دیا ہے کہ عورتوں نے انگلیاں کٹائیں اور یہاں عرب کے مردان عرب بڑے بڑے بہادر مرد آپ کے نام پر اپنی گردنیں کٹا دیتے مردان عرب. تو وہ حسن و کمال جب جبریل علیہ السلام نے سرکار کا یہ ملاحظہ کیا تو خواہش کا اظہار کیا کہ یا رسول اللہ آپ کا حسن تو سب سے زیادہ ہے تو مجھے اپنا دیدار عطا کیجیے. لوگوں جبریل علیہ السلام وہی لے کر آئے. کتنی آیتیں قرآن کی 6666 بخاری شریف میں یہ روایت موجود ہے. اس کے علاوہ وہی کے علاوہ جبریل علیہ السلام 16,000 مرتبہ حضور کی بارگاہ میں صرف حضور کے دیدار کے لیے آئے. صرف دیدار مصطفیٰ کے لیے نوریوں کا سرکار. اور ایک دفعہ خواہش کا اظہار کر دیا کہ آقا مجھے اپنا دیدار تو عطا فرمائے. یارو وہ دیدار نہیں تھا جو ابو بکر نے کیا جو عمر نے کیا فاروق و حیدر کرار نے کیا. جبریل کبھی داہیہ قلبی کے روپ میں سامنے آ جاتے ہیں حضور تشریف فرما ہے پر جبریل کس دیدار کی بات کر رہے ہیں؟ یا رسول اللہ وہ جو اللہ نے 70 پردے آپ کے حسن و جمال پہ ڈالے ہیں ذرا مجھے وہ پردے ہٹا کر اپنا دیدار کرائیں. حضور رحمت للعالمین کسی سائل کو محروم نہیں کرتے. کوئی جو مانگے اس سے انکار نہیں فرماتے. رسول اللہ نے اپنے حسن و جمال کے پردے ہٹانے شروع کیے. ایک کو اٹھایا دوسرا اٹھایا تیسرا اٹھایا 7واں پردہ اٹھا. 70 پردے تھے ابھی چھٹا 7واں پردہ جب میرے آقا نے اپنے حقیقی حسن سے اٹھایا تو جبریل غش کھا کر زمین پر گیا. جبریل نوریوں کا سردار وہ میرے اور آپ کے آقا کے حسن حقیقی کے ابھی 6-7 پردے ہی اٹھے تھے کہ جبریل سا فرشتہ بھی غش کھا کے بے ہوش ہو گیا. حضرات گرامی یہ وہ میرے رب کا پیغام ہے کہ الرحمن علم القرآن. خدائے رحمان نے قرآن سکھایا خلق الانسان. پھر رب نے انسان بنایا اور جو آدم علیہ السلام کو بنایا. اب یہ جو اصالِ ثواب اور 40ویں کی محفل ہے یہاں سے میں کچھ تھوڑا سا مفہوم لینا چاہتا ہوں. جب آدم علیہ السلام کو اللہ نے بنانا چاہا عناصر ہوا آگ مٹی پانی زمین پہلے بن چکے تھے. اللہ نے جبریل کو بھیجا. جبریل کو حکم دیا کہ جبریل جا انی جاعل فی الارض خلیفہ میں زمین پر اپنا نائب بنانا چاہتا ہوں. زمین جا مٹی لے کر آ. جبریل مٹی لے کر آ زمین کی. جبریل علیہ السلام آئے مٹی کو ہاتھ ڈالا اٹھانے لگے. مٹی کو اٹھانے لگے جبریل علیہ السلام. زمین رونے لگی. زمین نے ماویلا کیا. زمین نے فریاد کی آہوزاری کی. اے اللہ کے پیارے فرشتے میرا ٹکڑا مجھ سے جدا نہ کر. میرا ٹکڑا مجھ سے جدا نہ کر. جبریل بڑے رحم دل فرشتے. جبریل علیہ السلام بہت رحم دل فرشتے. زمین کی آہوزاری گرگرانا رونا دیکھ کر جبریل علیہ السلام نے مٹی کو ہاتھ سے مٹی کو چھوڑ واپس گئے. بارگاہ الہی میں معافی مانگی. یا اللہ مجھے معاف فرما دے تیرا حکم پورا نہیں ہوا. فرمایا کیا بات ہے؟ عرض کی مولا جس مٹی کو لانے کا تو نے حکم دیا ہے یا اللہ وہ مٹی اس نے اتنی منتیں کی زاریاں کی رو پڑی اور مجھے واسطے دیے کہ میرا ٹکڑا مجھ سے جدا نہ کر. اللہ نے فرمایا کہ مجھے پہلے پتا تھا یہ تیرے بس کا کام نہیں. تو رحم دل فرشتہ ہے یہ تجھ سے نہیں ہوگا
لیکن بھیجا پہلے تجھے کیونکہ تو فرشتوں کا سردار ہے، پہلا حق تیرا تھا، تجھ سے یہ کام نہیں ہونا تھا۔ اللہ نے حکم دیا اسرائیل کو، اسرائیل جا مٹی لے کر آ۔ اسرائیل تشریف لائے، مٹی میں ہاتھ ڈالا، وہی کیفیت، زمین نے رونا شروع کر دیا، آہوزاری، منتیں، ترلے، گریا، بکا، آہو فرعان۔ اب اسرائیل کو اللہ نے جو جگر دیا اس میں جو ہے نا رحمت کم ہے اور اس میں غضب زیادہ ہے۔ زمین نے بڑی منتیں کی، سماجتیں کی، رونا دھونا، اسرائیل نے کوئی پرواہ نہیں۔ اسرائیل نے کہا تو جو مرضی میرے رب کا حکم ہے میں نے اسے پورا کرا۔ اسرائیل نے اللہ کے حکم سے مٹی اٹھائی، بارگاہ الہی میں پیش کر، زمین روتی رہی۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب دیکھا کہ اسرائیل کامیاب ہو گئے تو اللہ نے فرمایا کہ اسرائیل آج اس مٹی کو، اس کا ٹکڑا تو نے جدا کیا ہے، اب میں انی جاعل فی الارض خلیفہ، اس مٹی سے میں اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ اب جب میں ان کو زندگی دوں گا تو زندگی میں بھی ان کو ایک دوسرے سے جدا کرنے کی یہ ڈیوٹی تیری ہے۔ یہ کام جو میں نے موت مقرر کی ہے، اجل بنائی ہے، موت و حیات، زندگی دوں گا پھر موت دوں گا، تو اے میرے فرشتے اسرائیل، میرے ان بندوں کو موت کی ڈیوٹی بھی تیری ہے۔ اسرائیل دست بستہ، یا باری تعالیٰ آج میں نے زمین کا رونا دھونا دیکھا، یا اللہ تیرا حکم تھا میں لے آیا، میں نے اس کے رونے کی پرواہ نہیں کی، پر باری تعالیٰ لوگ تو مجھے بہت برا بھلا کہیں گے۔ اسرائیل فرشتے کو بھی اس بات کی فکر ہے، یا اللہ میں ماؤں سے بیٹے، بھائیوں کے بھائی، بہنوں کے بھائی اور عورتوں کے خامن اور عورتوں کی گود سے معصوم بچے لے کر جب آؤں گا تو یا اللہ لوگ تو مجھے بہت برا بھلا کہیں گے، میرے بارے میں کیا سوچیں گے؟ اللہ اس قادر مطلق نے فرمایا اسرائیل آج بھی یہ ڈیوٹی تو نے کی ہے، قیامت تک یہ کام کوئی کرے گا، میں رب ہوں، میں نے ان کو بنایا ہے۔ ہاں جب ان کی موت آئے گی تو یہ تجھے بھول ہی جائے گا، ان کو یہ میں ان کے دماغوں سے نکال دوں گا کہ یہ کام اسرائیل کر رہا ہے۔ یہ کبھی کہیں کہ بلڈ پریشر تیز ہو گیا، برین ہیمریج ہو گیا، یہ ہارٹ فیل ہو گیا، ایکسیڈنٹ ہو گیا، سفر میں جا رہے تھے گر گئے، دیکھ لو آج ہماری موت پر بھی تبصرہ ہو رہا ہے، ہارٹ فیل ہوا، برین ہیمریج ہو گیا، بلڈ پریشر تیز ہو گیا، شوگر ہو گیا، گردے فیل ہو گئے۔ یہ اس قادر مطلق کا وعدہ ہے اسرائیل سے کہ لوگ پوچھیں گے برا بھلا کہیں گے، بلکہ میں ان کے سامنے کوئی اور اسباب رکھ دوں گا، لوگ انہیں اسباب کے اندر ذکر کرتے رہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا اور اس کو اسی وقت یہ ڈیوٹی اسرائیل کے لگا دی، اور پھر اسرائیل کی یہ ڈیوٹی جو ہے یہ بھی بڑا الگ بھی اگر میں جانا چاہوں تو یہاں بڑا میرے پاس وسعت میدان ہے۔ پھر اسرائیل نے آدم علیہ السلام سے لے کر موسیٰ کلیم اللہ تعالیٰ کو بڑے آرام سے یہ ڈیوٹی کی، بڑے آرام سے ڈیوٹی کی۔ جب جی آتا جس چیزوں جب پتہ چلتا کہ جو لوح محفوظ پہ اس کا حکم ہو گیا آتا روح لے کر چلا جاتا واپس بات میں لائے۔ ایک جلالی پیغمبر اللہ کا کلیم بارگاہ کلیم اللہ میں اسرائیل سابقہ عادت کے مطابق آیا، جب روح کو ہاتھ سے ڈالا تو اللہ کے کلیم ایک تھپڑ مارا، جبریل کی آنکھ نکل گئی، اسرائیل کی آنکھ نکل گئی، آنکھ نکل گئی۔ اپنی آنکھ لے کر بعد میں الہی میں جا کر عرض کرتا کہ مولا تو نے ایسے آدمی کے پاس مجھے بھیجے جو مرنا ہی نہیں چاہتا۔ اللہ نے فرمایا کہ اسرائیل ایسی بات نہیں، وہ معاملہ روایت لمبی ہے کہ یہ باتیں بات ایسے کر، خلاصہ یہ ہے کہ میرے اور تیرے رب نے فرمایا کہ اسرائیل موسیٰ علیہ السلام پیغمبر نے تجھے ادب سکھایا ہے، کیوں؟ ان کے بعد دنیا میں انبیاء کے امام آنے والے ہیں، امام الانبیاء آنے والے ہیں، محبوب کبریاء آنے والے ہیں۔ اے اسرائیل تجھے موسیٰ میرے کلیم نے تجھے پیغمبری کا دربارے نبوت کا ادب سکھایا ہے کہ اس سے پہلے تو نے جو کر لیا، اب جب تم نبیوں کی بارگاہ میں آئے تو پہلے ان سے اجازت لیا، پہلے ان کو سلام کر، میرا پیغام دے کہ رب آپ کو بلا رہا ہے، پھر میرے انبیاء جو حکم دے اس پر عمل۔ اور بخاری شریف کے اندر یہ 10 صفحہ پر طویل حدیث ہے، حضور کی رحلت کی حدیث، ظاہری مثال مصطفیٰ کی حدیث، بڑی طویل حدیث ہے۔ جبریل صبح اشراق کے وقت تشریف لائے اور عصر کے وقت سارا دن 10-12 گھنٹے
اسرائیل علیہ السلام باہر دروازے کے باہر تھے اور اندر حضور کی بارگاہ میں جبرائیل علیہ السلام جبریل علیہ السلام آئے، حضور کی باتیں کرتے رہے، حضور کے بچوں کے بارے میں خوشخبریاں دیتے رہے، جنت کے بارے میں، امت کے بارے میں خوشخبریاں دیتے رہے، اور پھر آخر میں جب پچھلا پیر ہوا، جب عصر کا وقت ہوتا ہے، پھر جا کر جبریل نے اسی کے حضور میں اکیلا نہیں آیا، میرے ساتھ ایک اور بھی ہے۔ جبرائیل وہ کون ہے؟ آقا اللہ نے اس کی ڈیوٹی لگائی ہے، وہ اپنی ڈیوٹی کرنے آیا ہے، اگر اجازت ہو تو اسے اندر بلا لو۔ یہ ہے انبیاء کا، یہ ہے عظمت مصطفیٰ، لوگوں یہ ہے شان مصطفیٰ کہ اسرائیل اب انبیاء تو انبیاء، اولیاء کی بارگاہ میں بھی اسرائیل اجازت لے کر آتا ہے۔ میرے غوث کی بارگاہ میں، غوث شاہ جیلان، غوث پیر پیران شاہ جیلان، حضرت غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی، آپ اسرائیل سے کلام کرتے ہیں۔ جہنم کا جو دروگا مالک، آپ دروگا جہنم سے کلام کرتے تھے اور پوچھا کہ بتا تیرے پاس کوئی میرا غلام تو نہیں ہے، غوث کو ماننے والا تو نہیں ہے؟ میں اس کا سر پہ موجود ہوں۔ اور پھر ایک گڑیا خاتون جس کا ایک اکلوتا بیٹا تھا، بعد میں وصیت میں آئی، میرے پیارے غوث میں پھر مرشد ایک ہی بیٹا تھا، وہ بھی فوت ہو گیا، اللہ بارس کے لیے گود خالی ہو گئی، کوئی آگے نہ پیچھے، کیا چاہتی ہو؟ حضور دعا فرمائیں، دعا فرمائیں، زندہ ہو جائے، میرا وہی زندگی کا سہارا ہے۔ لوگوں یہ ہے غوث اعظم کا مقام، میرے غوث نے جو زمین پر جو مصلی پر بیٹھتے تھے، سر نیچے جھکاتے تھے، نگاہ غوث جو ہے محفوظ بھی ہوتے تھے۔ میرے غوث نے سر جھکایا، آسمانوں کی طرف توجہ فرمائی، اسرائیل چوتھے آسمان پر پرواز کر رہا تھا، اور وہ زنبیل ہر روز اسرائیل کو روح قبض کرتا ہے، اور اس کے پاس ایک زنبیل ہوتی ہے جس میں وہ ساری روحیں ڈال کے بارگاہ الہی میں لے جاتا ہے۔ میرے غوث سے جلال نے اسرائیل سے وہ ساری زنبیل چھین لی، چوتھے آسمان پہ جا رہا تھا، زنبیل چھین لی، اور میرے غوث سے فرمایا کہ اسرائیل آج جن روحوں کو قبض کیا ہے، یہ واپس ان کو واپس کر۔ اس ایک اپنے مرید کی خاطر میرے غوث سے دنیا میں جتنے بھی لوگوں کو موت آئی تھی، میرے غوث اعظم نے سب کو دوبارہ زندگی عطا کر دی۔ حضرات گرامی، یہ محفل احسان ثواب ہے۔ ہمارے عزیز اپنے والد محترم جناب مرحوم غفور عبدالرشید صاحب سے احسان ثواب کے لیے انہوں نے ہم سب کو بلایا۔ اللہ تعالیٰ ان کی والدہ ماجدہ کو صحت و تندرستی دے۔ اب میں آخری بات کر کے تو جو ہے اپنے کلام کو سمیٹتا ہوں۔ والدہ، قرآن میں والدین کی فضیلت پر میں نے پہلے بھی الحمدللہ ان بچوں کی محبت کے لیے میں بلوال یہ کچھ وہاں کے بزرگ تشریف فرما ہے جو وہاں سے تشریف لائے ہیں، تو کل کے ختم میں بھی میں نے والدین کی فضیلت پر کلام کیا تھا۔ آج میں والدہ کے حوالے سے قرآن سے بڑا پیاری بات آپ کو دینا چاہتا ہوں کہ والدین میں والد وہ بھی ہمارے لیے رب کی رضا کا ذریعہ ہے، اور ماں کو خوش کرنا، ماں کی خدمت کرنا، حالانکہ حدیث مبارکہ کی وہ الگ وضاحت ہے کہ ماں کے لیے اولاد کو بطور میاں بیوی، مرد کو بیوی پر فضیلت حاصل ہے، بطور ماں اولاد کے لیے باپ کی بھی نافرمانی کا حکم نہیں ہے، بے ادبی کا حکم نہیں ہے، لیکن جب خدمت کا موقع ہو تو قرآن کہتا ہے کہ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ زیادہ خدمت کی حقدار ماں ہے۔ اے میرے عزیزو، اللہ تعالیٰ آپ کی والدہ کو صحت و تندرستی دے، ان کی خدمت کر کے ابھی یہ سمجھیں کہ جنت کا ایک دروازہ ابھی آپ کے لیے کھلا۔ پوچھا کہ یا رسول اللہ ہمارے والدین ہمارے لیے کیا ہیں؟ فرمایا تمہارے والدین جنت کا دروازہ ہے۔ اس طرح کہ جیسے گھر کے دو دروازے ہوتے ہیں اور دروازے کے دو پلے ہوتے ہیں، پورا دروازہ بنتا ہے، دو پلے ہوتے ہیں۔ فرمایا جس کے ماں باپ زندہ ہیں، جس کے ماں باپ زندہ ہیں، اس کی وہ سمجھے کہ جنت کے دروازے کے دونوں پلے اس کے لیے کھلے، چاہے دائیں سے داخل ہو جائے چاہے بائیں سے داخل ہو جائے، یعنی جنت کا دروازہ والدین اگر زندہ ہیں تو لوگوں ہمارے لیے جنت کا دروازہ کھلا ہے، ہم جنت پہ جس سے جب چاہیں داخل ہو جائیں۔ فرمایا اگر ہم میں سے ایک فوت ہو جائے، ہمارے ماں باپ میں سے اگر ایک فوت ہو جائے دنیا میں ہماری زندگی میں، تو فرمایا کہ سمجھ لو کہ آپ کو دروازے کا ایک پلہ بند ہو گیا، آدھا دروازہ بند ہو گیا۔ ان کی والدہ زندہ ہے،
میرے عزیزوں ابھی تمہارے لیے جنت کے دروازے کا ایک پلہ کھلا ہے، جب چاہو اس سے داخل ہو جاؤ، اور اس کا ذریعہ یہی ہے کہ اپنی ماں کا دل ہر وقت راضی رکھو، ان کی خدمت کرو، ان کا ادب و احترام نہ جانے دو۔ آؤ قرآن کریم کی سب سے بڑی سورہ مبارک، قرآن کی سب سے بڑی سورت کون سی ہے؟ سورۃ البقرہ، سورۃ البقرہ۔ یہ بقرہ گائے کو کہتے ہیں، ایک جانور کا نام ہے، اس کا دودھ بھی ہم حاصل کرتے ہیں، گوشت بھی حاصل کرتے ہیں، دیگر بھی ہم اس سے خدمت لیتے ہیں۔ تو گائے، یہ گائے کون سی تھی؟ حضرات گرامی، اسی سورہ بقرہ کے اندر بہت لمبی تفصیل ہے، میں یہاں سے جو اصل اپنا موضوع لینا چاہتا ہوں، والدہ کی خدمت اور رضا۔ یہ گائے بنی اسرائیل کے ایک ولی کی گائے تھی، وہ فوت ہو گئے، جہاد میں شہید ہو گئے، اور انہوں نے 2 بیٹے اور ایک اپنی بیوہ کو چھوڑا۔ تو بیوہ کو جب جہاد میں جاتے تھے بتا دیتے تھے کہ میں نے ایک بچڑا لے کر نا، چھوٹی سی کٹی لے کر، تو میں نے اسے جنگل میں چھوڑا ہوا ہے، یہ اس کی نشانی ہے۔ جب یہ بچے بڑے ہو جائیں گے، جوان ہو جائیں، تو یہ نشانی بتا کر وہ لے آنا، وہ گائے بن چکی ہوگی اور ان کے لیے کاروبار روزگار کا ذریعہ بن جائے گا۔ جب وہ بنی اسرائیل کے ولی فوت ہو گئے، بچے جب سمجھدار جوان ہوئے، جسم میں طاقت آئی، اب وہ مال مویشی کو سنبھالنے کے قابل ہو گئے، تو ماں نے کہا کہ جاؤ جنگل میں اس نشانی کی گائے ہے جو تمہارے ابا نے مجھے بتائی ہے، اس کی یہ نشانی ہے۔ بچے گئے، گائے لے آئے، تو بچوں نے پوچھا کہ امی جان کیا کرے گا؟ ماں نے فرمایا کہ جاؤ اسے فروخت کرو، جو پیسہ ملے اس سے کاروبار کرو، اور گھر کا نظام بھی، پھر آگے تمہاری شادیاں اور باقی نظام بھی گھر کا چلے گا۔ لیکن ماں نے ایک نصیحت کی ان بچوں نے، ماں نے کہا کہ میرے بچوں یہ گائے لے جاؤ، بازار لے جاؤ، اور منڈی میں جا کر اس لیے مول لگواؤ، قیمت ڈلواؤ۔ منڈی والے وپاری اس کی جو بھی قیمت لگائیں، تم انہیں کہنا کہ آپ نے جو قیمت لگائی ہے ہمیں اس پر کوئی اعتراض نہیں، لیکن ہمیں اپنی والدہ سے پوچھنا ضروری ہے۔ اس قیمت پر دینی نہیں وپاری کو، پوچھ کے قیمت لگوا کے واپس آ جاؤ۔ وہ بچے گئے منڈی میں، اس وقت مفسرین اکرام فرماتے ہیں کہ 4 دینار کی روایت تھی، بہترین گائے تھی، جنگل کی پلی تھی، خوب گوشت تھا، تو 4 دینار اس کی مارکیٹ ویلیو تھی، 4 دینار لگے۔ بچوں نے وپاریوں کو، دکان والوں کو کہا کہ ٹھیک ہے، ہمیں آپ کی قیمت پر اعتراض نہیں، لیکن ہم گھر آپ کی والدہ سے پوچھنے کے لیے جائیں گے۔ اسی وقت دوسرا وپاری آپ سے کہا کہ گھر کا جاؤ، ماں سے پوچھنے کے لیے نہ جاؤ، ہم 8 دینار دیتے ہیں۔ انہوں نے پھر ماں کا سکھایا ہوا جواب دیا، ہمیں آپ کے 8 دینار منظور ہیں، لیکن ہم گھر جا کر اپنی امی جان سے اجازت لیں گے۔ اس طرح کرتے کرتے یہ ماں کی ادب اور ماں کا حکم پورے کرنے کا اللہ نے ان کو اجر یہ دیا کہ وہ گائے جو بظاہر 4 دینار کی ویلیو والی تھی، وہ سینکڑوں میں چلی گئی، سینکڑوں دینار سے ہوتی ہوئی ہزاروں میں چلی گئی، ہزاروں دینار سے ہوتے ہوئے حد یہاں، پھر وہ گائے وہ بارگاہ کلیم اللہ میں آ گئی، اللہ کے نبی کی بارگاہ میں آ گئی۔ اب اس کی قیمت بنی اسرائیل کو جو معاملہ پیش تھا، وہ بھتیجے نے چچا کو قتل کیا تھا، موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا تو قتل کا مقدمہ تھا، آپ نے فرمایا گائے ذبح کرو۔ لوگوں نے کہا اتتخذنا ہزوا، اللہ کے نبی ہم آپ کے پاس قتل کا مقدمہ لے کر آئے، آپ ہم سے معاذ اللہ مذاق کر رہے ہیں۔ فرمایا کہ اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، یاد رکھو مذاق کرنا جاہلوں کا کام ہے، اور میں اللہ کا نبی ہوں۔ گائے ذبح کرو، بنی اسرائیل کو گائے کی حاجت، گائے کی تلاش۔ اب حدیث مبارکہ میں میرے اور آپ کے نبی غیردان نے فرمایا کہ اللہ کے نبی کا حکم تھا، انہیں چاہیے تھا پورا کر دیتے، کوئی بھی گائے قلعے سے اٹھاتے ذبح کرتے اس سے کام وہی کرتا، لیکن ہوا کیا؟ بنی اسرائیل کی عادت تھی کہ انبیاء کی تعلیمات پر اعتراض مت کرتے تھے، گائے کیسی ہو، جوان ہو یا بوڑھی ہو، بچڑے والی ہو یا بچڑ ہو، دودھ دینے والی ہو یا ہل چلانے والی ہو، یہ سوال کر کے انہوں نے اپنے اوپر پابندیاں چڑھاتے ہیں۔ جب بھی بازار جاتے ہیں جو پابندی اعتراض کی وجہ سے نئی پابندی آتی تھی وہ دوسری گائیوں میں نہیں تھی، بالآخر یہ ساری نشانیاں ان یتیم بچوں اور شہید ولی اللہ کی گائے میں پائی گئیں، اور موسیٰ کلیم اللہ کی بارگاہ میں بنی اسرائیل آئے کہ یہ گائے ہے، اور یہ ساری نشانیاں اس کی پائی جاتی ہیں۔ یہ بچے ہر دفعہ سودا کر کے گھر لے جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہماری ماں کی اجازت ہوگی تو دیں گے،
फिर मूसा कलीमुल्लाह ने उसकी कीमत क्या डाली, फरमाया कि ठीक है, ये माँ का अदब और एहतराम और माँ की ताज़ीम और रज़ा, ये अल्लाह ने इनको इनाम दिया है। क्या बनी इस्राइल, तुम सोना जमा करो और इस गाय के अंदर जितना गोश्त है, अब गाय में गोश्त मनों के साथ 5 मन था, 7 मन था, बनी इस्राइल ने इतना सोना जमा किया, गाय जमा हुई और हुक्म हुआ मूसा कलीमुल्लाह का कि इसके चमड़े में इसके गोश्त के बराबर सोना भरो, ये इसकी कीमत है। लोगों, अल्लाह के वली के बच्चे, यतीम बच्चे, माँ के अदब की वजह से, माँ की ताज़ीम की वजह से लोगों ने मौके पर डबल कर दी थी कीमत। 100 वालों ने 200 कर दिया, 1000 वालों ने 2000 कर दिया, लेकिन क्या था, उन बच्चों का हर बार ये जवाब था कि हमें आपकी कीमत पर कोई इतराज नहीं, हम घर जाकर हमें जान से पूछेंगे। मेरे जवानों, यहाँ मैं पैगाम अपनी उम्मत के जवानों को देना चाहता हूँ कि जब हम जवान हो जाते हैं, 4 जमातें बढ़ जाते हैं, तो हम अपने माँ बाप को कहते हैं पापा जी तो आगे बताओ, अम्मी जी तो आगे बताओ, ऐसा न कहा। जो मुशाहिदा जिंदगी के तजर्बात हमारे माँ बाप को मिले हैं, वो किताबों में नहीं मिलते, वो मुशाहिदात अपनी माँ बाप की गोद में होती है। लिहाजा जब माँ बाप को हमें हुक्म दें तो हमें उस पर सब्र करना चाहिए और सब्र करके उनकी बात माननी चाहिए। उसको मानने का सवाब क्या है, वो जो सवाब है वो तो अलग है, दुनिया के भी फायदे हैं। वो जो दरहम और दिनार की गाय थी, उन बच्चों को इतना सोना दिया गया, मूसा पैगंबर ने कीमत डाली। ये है सूरतुल बकरा कि जिसका खुलासा ये है कि माँ बाप की खिदमत और उनकी हुक्म मानने में दुनिया का भी फायदा है, आखिरत का भी फायदा है। वमा अलैना इल्लल बलाग।